بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سنت کے بارے میں غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت لوگوں کے فائدے کے لیے اچھا کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے علم دین سکھلایا، کوئی نہر کھودی یا کوئی کنواں کھدوایا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا کوئی قرآن چھوڑ گیا یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی نامحرم کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبیہ عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو نیچا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا کے بارے میں مال کا زیادہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کی صفات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے۔ ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہر بہہ رہی ہوگی۔ جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ اس کو وہاں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ طب نبوی سے علاج دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔